This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا یہ عظیم الشان مہینہ جاری و ساری ہے، اور روزانہ کی بنیاد پر ہم اور آپ اس بہترین نشریات کو میمن نیوز کے توسل سے دیکھا اور سنا کرتے ہیں، جس کا نام ہے برکات رمضان کریم۔ اللہ رب العزت اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ناظرین، اس نشست کا باقاعدہ آغاز نعت شریف سے، اللہ کے کلام سے ہوا کرتا ہے، جس میں ہم اور آپ حمد بھی سنتے ہیں یا نعت سنتے ہیں، اور پھر ایک ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے شان مصطفیٰ۔ ہم اور آپ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنا کرتے ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز نعت شریف سے کرتے ہیں۔ آئیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ سیدنا رسول اللہ۔ تو امیر حرم میں فقیر عجم، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرۃ المنتہا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا۔ قرآن ہے جامع تیرا، قرآن ہے جامع تیرا، قرآن ہے جامع تیرا، قرآن ہے جامع تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا۔ الہام ہے جامع تیرا، قرآن ہے، قرآن امام ہے تیرا، منبر تیرا عرش بری، یا رحمت للعالمین، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا۔ ڈگمگاؤ جو حالات کے سامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے آئے، تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، تو جزا مرنا، تو کجا مل کجا، تو کجا مل کجا، تو ہے
صحرا میں انوار باندھے ہوئے، میں درودوں کی دستار باندھے ہوئے، کعبہ عشق تو، کعبہ عشق تو، کعبہ عشق تو، میں تیرے چار سو، تو کعبہ عشق تو، میں تیرے چار سو، تو اثر میں دعا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، دوریاں سامنے سے جو ہٹنے لگے گے، ہٹنے لگے گے، جالیوں سے نگاہیں لپٹنے لگے، آنسوؤں کی صدا ہو میری ترجمہ، آنسوؤں کی صدا ہو میری ترجمہ، دل سے نکلے صدا، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. الحمدللہ، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے ہم اور آپ پر کہ ہم اور آپ حضور جان کائنات، حضور نبی کریم، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اور امتی ہیں۔ اس پر ہم اور آپ جتنا اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت ہم اور آپ سننے لگے ہیں، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام بھی شان مصطفیٰ ہے۔ یقیناً ہم اور آپ اس سیگمنٹ کو ہم اور آپ توجہ سے سن کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے سیگمنٹ کو نام رکھا گیا، اس میں یقیناً یہ حکمت ہے کہ ہم اور آپ اس پر عمل بھی کریں اور یہ میمن نیوز کی توسل سے آپ تک بہترین پیغام بھی پہنچے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین موجود ہے۔ آقا علیہ السلام جبریل امین سے فرماتے ہیں، اے جبریل، تم نے بہت کچھ دیکھا ہے، مشرق مغرب پوری دنیا دیکھی، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے دور کو دیکھا، کیا مجھ جیسا دیکھا؟ یہاں رک کر میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گا کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ اور ایک اور جگہ پر اس مبارک حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، یہی بولے سدرہ والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضور کی۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں گویا کہ نعت پیش کر رہے ہیں، مفہوم یہی بن رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، پوری دنیا دیکھی، مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے دور کو دیکھا، بہت کچھ دیکھا، مگر اے آمنہ کے لال، اے محبوب خدا، یا رسول اللہ، میں نے آپ جیسا نہیں دیکھا۔ کیسی شان ہے ہمارے آپ کے آقا کی
کہ جبریل امین آپ کی شان کا اس انداز سے اعتراف کرتے ہوئے گویا کہ نعت پیش کر رہے ہیں، گویا کہ شان مصطفیٰ بیان کر رہے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اور آپ مزید مختلف حضور کی شان کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم جن کے امتی ہیں ان کی شان کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے بہت پیارے صحابی، اسلام کے پہلے خلیفہ اور حضور کا قرب پانے والے، اللہ تعالیٰ نے اس قرب کی یہ برکت عطا فرمائی کہ آپ یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، اور زندگی میں بھی آپ ساتھ رہے، اور آج مزار شریف میں بھی جلوہ گر ہیں۔ جب بھی اللہ آپ کو ہمیں مدینہ لے جائے، جب بھی ہماری آپ کی حاضری ہو، تو ہم اور آپ دیکھیں گے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرنے کے بعد جب ہم حضور علیہ السلام کے مبارک روضے کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھیں گے، اور جہاں حضور علیہ السلام کا مبارک نام اس میں گرامی موجود ہوگا، وہیں حضرت ابو بکر صدیق بھی جلوہ گر ہیں، اور وہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بھی جلوہ گر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا قرب مصطفیٰ عطا ہوا، اتنا قرب عطا ہونے کے باوجود، اتنا حضور کو جاننے کے باوجود بھی حضور علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا قرب ہمیں اور آپ کو کسی کی صحبت اتنی زیادہ مل جائے تو ہم اور آپ اس بندے کی کیا خصلت ہے، اچھی یا بری، اس پر ہم کلام نہیں کرتے، لیکن اس کی آگاہی ہمیں یقیناً مل جایا کرتی ہے۔ لیکن دیکھیں حضور کی کیا شان ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب کو کیسا نوازا ہے، اور کیسی عظیمت اور کیسی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، مجھ محمد کی حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یقیناً حضور علیہ السلام جیسا کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان کیا بات ہے حضور کی۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ السلام سے سچا عشق عطا فرمائے، سچی محبت عطا فرمائے، سچا پیار عطا فرمائے، اور پیار کو پیدا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے، محبت میں اضافے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ بخاری شریف کی حدیث آپ نے یقیناً سنی ہوگی، میں برکت کے لیے پھر سنانے لگا ہوں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر بندے کا ایمان جب تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ساری چیزوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرے، اور اس محبت کو بڑھانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور حضور علیہ السلام کی پیروی کریں، اور ساتھ ہی حضور کی بارگاہ میں کثرت سے درود و سلام پڑھیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کثرت سے درود و سلام پڑھنے، حضور کی پیروی کرنے، اور حضور علیہ السلام کی مبارک سیرت اور آپ علیہ السلام کے مبارک معجزات کو پڑھنے، اور اس پر اس انداز سے عمل کرنے کی کیا شان ہے میرے آقا کی، کیا شان ہے محبوب خدا کی، کہ ہمیں خود بھی پڑھنی ہے اور عمل اس انداز سے کرنا ہے کہ معجزات کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ جن کے ہم امتی ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ جن کے ہم امتی ہیں ان کی کیا شان ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کا نور عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں وقفے کے بعد، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہمارے الطاف بیانی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ وقفے کے بعد آنے والی نشریات کو بھی آپ توجہ سے دیکھیں گے اور اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں نوازیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا اللہ اس پر عمل کی توفیق دے۔ ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, the Kaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network, Shan Marketing, Dream World Resort. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरक़ात रमज़ान करीम की महफ़िल में आपका मेज़बान अल्ताफ़ वयानी मेबर न्यूज़ HD पर हाजिर खिदमत है एक नए प्रोग्राम और नए मेहमानों के साथ। नाज़रीन कराम, हमने आपसे वादा किया था कि हम हमारे प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ़ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात कराएँगे जिनमें स्पोर्ट्स यानी खेलों से मुतल्लिक लोग भी होंगे, समाजी खुदाई खिदमतगार भी होंगे और कुछ ऐसे यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें हम कहते हैं नौजवान कारोबारी बच्चे, नौजवान जिन्होंने इस तिजारत की दुनिया में न सिर्फ ये कि बेहतरीन अंदाज में कदम रखा है, बल्कि न सिर्फ ये कि कदम रखा बल्कि इस कदम पर और तेज़ी से चलने बल्कि अब दौड़ने लगे हैं। और बहुत कम अरसे में कुछ ने नए स्टार्टअप्स का आगाज़ किया, कुछ ने अपनी फैमिली लेगेसी यानी कि फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश की। ऐसे ही मेहमान हमारे साथ होंगे और लेकिन इन सबसे पहले हर बार की तरह हमारे दरमियान, जैसे कि आपने सुना कि आगाज़ में ही अल्लामा मुदस्सिरुल क़ादरी हमारे साथ होती हैं। अल्लामा साहब, एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया हमारे आज के इस प्रोग्राम में हमारी रहनुमाई के लिए। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमारे दूसरे मेहमान जिनका मैंने आगाज़ में तारुफ भी कराया, बहुत कम अरसे में अपनी जगह बनाई, US क्वालिफाइड स्टूडेंट रहे हैं अकाउंट सेक्शन के बाय प्रोफेशन और अल मदीना इंटरनेशनल AMI एक्सपोर्ट्स के आप रूह रवां हैं, प्रोप्राइटर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं नौमान आरिफ। अस्सलाम वालेकुम नौमान। वालेकुम अस्सलाम। नौमान, बहुत शुक्रिया आज की इस महफिल में लाने के लिए। और हमारी दिलीना ख्वाहिश थी इस प्रोग्राम में, बल्कि हम पिछले साल भी सोच रहे थे कि कुछ ऐसे कम्युनिटी के यंग एंटरप्रेन्योर्स को, कारोबारी नौजवानों को लाएं ताकि एज ए रोल मॉडल जो है वो आगे आने वाले बहुत सारे दोस्तों को जो कारोबार की तरफ आना चाहते हैं उनकी तरफ अपना रुझान बढ़ाएं। तो थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ हैं। मैं आप ही से आगाज़ करूँगा नौमान। राइस एक्सपोर्ट आपका प्रोफेशन है और नो डाउट कि आपने बड़ी कमांड हासिल की ऑफ द रिकॉर्ड जब मैं आपसे बात कर रहा था। तो पहले तो ये बताइए कि ये कारोबार जैसे कि पता चला कि फैमिली बिजनेस है, दादा से शुरू होता है, फिर वालिद मोहतरम ने भी ये कारोबार किया और कर रहे हैं और आप इनके साथ आप बिल्कुल हेल्पिंग हैंड की तरह हैं। कितना मुश्किल होता है एक नौजवान के लिए उस कैलिबर को मेंटेन रखना जो दादा ने शुरू किया, कितनी बड़ी मतलब कितना प्रेशर होता है एक नौजवान पर कि यार एक बिजनेस चल रहा है, इसको किसी तरीके से डाउन नहीं होना, अब इसको और ऊपर नए आइडियाज के साथ। तो कैसे देखा इस पूरे बिजनेस को और किस तरह से बिजनेस में मैं चाहूंगा थोड़ी सी अपनी कहानी भी इसमें जरा आगाज करें। वो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट होता है। आज के हिसाब से आप देखेंगे कि जनरेशन गैप जो है ना बहुत बड़ा है और यंग्स हमारे लिए एक तरीके से वालिदैन के लिए चैलेंजेस कम थे जितने चैलेंजेस हमारे पास आज हैं। तो हमें उस चैलेंजेस को फोकस करके काफ़ी मतलब बिजनेस को एक आज की जनरेशन पे लाना है कि हम इसको जो मेंटेन कर सकें। और दूसरा ये है कि वालिद साहब की तरफ से तो काफ़ी हमारे दादा के टाइम से काफ़ी हमारा नाम है माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ तो बरकरार है और उसको अब हमें ये है कि उसको कैश आउट करके आगे निकले हम, बिल्कुल इसको एक नई जिद्दत में लाए। ये जिद्दत ये बड़े सवाल भी था कि टेक्नोलॉजी दुनिया चेंज हो गई, तब्दील हो गई। मेरे ख्याल से दादा हुजूर के दौर से जब आगाज हुआ होगा तो उस वक्त शायद इतनी टेक्नोलॉजी आगा नहीं थी। दुनिया में भी इसकी खपत अपने अंदाज से हुआ करती है। ज़ाहिर दुनिया बहुत फैल गई है ना, आज से अगर 50 साल पहले की बात करें तो आज की दुनिया कुछ अलग ही दुनिया है। ग्लोबल विलेज बन चुकी है, टेक्नोलॉजी और डिजिटल दुनिया बन चुकी है। इस दौर में आप समझते हैं कि आसानियां हैं बिजनेस करने के लिए नौजवान के लिए, या शायद पहले ज्यादा आसान था? पहले टेक्निकली स्पीकिंग आसान ही था, लेकिन ये कि अब थोड़ा सा टेक्नोलॉजी आ गई है, उतना जो है डीप चले गए हम और दूसरे लोग भी यही कर रहे हैं। अगर हम उसमें पीछे रह गए तो काम तो आसान है, अगर पीछे रह जाए लेकिन बहुत पीछे रह जाएंगे, बैकवर्ड इंटीग्रेशन में आ जाएंगे आप फिर।
हमें तो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में जाना कुछ है, देर के लिए भी आराम के लिए बैठे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। बहुत पीछे रह जाएंगे हम, क्योंकि बहुत फास्ट चल रहा है दौर। आप खुद देखेंगे मतलब मोबाइल जो है हर साल ही एक नई चीज ही आ रही है। नॉर्मल एक सबके लिए बात है कि एक नई चीज, नई जिद्दत है। अब जैसे मोबाइल्स के अंदर एप्स हैं, बिल्कुल, और हर 2 महीने में एप्स अपडेट हो रही है। बिल्कुल, अब क्यों अपडेट हो रही है वो आपको भी नहीं पता, जो बना रहा है उसको पता है। हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं होती उस जरूरत ऐप नहीं होती की है, हाँ, अपडेशन की, लेकिन हाँ। वो कर रहे होते हैं, उन्हें पता है कि दुनिया की उन्हें जरूरत पता है। हो, हाँ। तो अब हम उसी स्पीड से चलना पड़ेगा जिस स्पीड से टेक्नोलॉजी और दौर चल रहा है हमारा। अच्छा, एक ट्रेडिशन हमारी कम्युनिटी में भी, इवन जनरल बिजनेस ट्रेडिशन जो है ना, वो बड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस होता था, आराम से सुकून से काम हुआ करता था। क्या आप समझते हैं कि वो ट्रेडिशन और आज की ट्रेडिशन में भी अब बड़ा फर्क आ गया? और सम टाइम ये आप समझते हैं कभी 3 जनरेशंस, मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके सामने 3 जनरेशंस है, आपके वालिद मोहतरम भी हैं, आपके दादा हुजूर भी है, तो आप समझते हैं कि ये जो आपने जनरेशन गैप की बात की, ट्रेडिशनल गैप भी थोड़ा सा रहता है कि ये कन्विंस करके अब यूं नहीं यूं करना होगा, कहीं कुछ मैं इसको क्लैश नहीं कहूंगा, लेकिन कभी कोई अदब के साथ ही कुछ ऐसे क्लैशेस होते हैं? ट्रेडिशन तो चेंज होता रहता है, काफी चीजें भी तब्दील समझाना मुश्किल है बड़ों को, कुछ चीजों समझाना थोड़ा सा मुश्किल है। जो उनका माइंडसेट हो गया वो एक परमानेंट हो गया, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हालांकि बस अब क्या बोलते हैं, हुकूक के हिसाब से हमें उनके हिसाब से चलना है। मुफ्ती साहब अच्छा बताएंगे इसके हुकूक के उस पे कि भाई हमें उनको हुकूक पे चलना है, लेकिन ये कि टेक्निकली दरगुजर भी करना पड़ता है, थोड़ा सा समझाना पड़ता है, बिल्कुल, टाइम लगता है। देखें, परमानेंट चीज को चेंज करने में एक राइट अवे एक दफा बोल दिया चेंज नहीं हो जाता, एग्जैक्टली टाइम लगता है, थोड़ा सा इनपुट दिखाना पड़ता है। जैसे मैंने अपने वाले साहब को इनपुट दिखाया कि अब्बू ऐसा ऐसा होगा तो ऐसा ऐसा कर लेंगे हम। क्या बात है। तो अब्बू को फोन समझ नहीं आया टेक्निकली, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से करके बताया और थोड़ा करके दिखाया, तो अब्बू ने बोला हाँ अब समझ आ रहा है। तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ये कि कोशिश जो है, कभी भी कोशिश, मैं नहीं समझता कि कोशिश आपकी एंड है। मतलब आपकी कोशिश एक जगह पहुंचेगी जहां आपको पहुंचाना है, जी जी, बस आपको कोशिश करनी है। क्या बात है। किसी भी चीज सुना आपने नौमान की बात को, क्या ये रहे कि आपका रिजल्ट ओरिएंटेड मशवरा होना चाहिए, सिर्फ हवाई बातें ना होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने अपने तौर पर कोशिश की कि पहले मैं न सिर्फ ये कि समझाऊं, बल्कि उसको प्रैक्टिकली छोटा सा, जिसे हम डेमो कहते हैं, प्रेजेंट किया उन्होंने, प्रेजेंटेशंस की, जिसके बाद शायद हमारे बड़ों को अच्छी तरह समझ में आता है। सम टाइम हम जो है ना, जो ये जनरेशन गैप या जो ट्रेडिशनल गैप जो है ना, उसको फिल करने के लिए न सिर्फ ये कि कुछ चीज़ें इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, कुछ नए आइडियाज़ को मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, शायद यही वो क्लैश हो जाता है जो कि सम टाइम बढ़ भी जाता है, या फिर वो काम इस तेज़ी से हो नहीं पाता। तो याद रखिएगा, अपने आप को या अपने बड़ों को किसी भी चीज में कन्विंस करने के लिए प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस बेस्ड या रिजल्ट बेस्ड कोई चीज आप आगे रखेंगे तो उनको कन्विंस करना कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं रहेगी। अलम साहब, ये बड़ा अहम तरीन सवाल नौमान ने आपकी तरफ वैसे ही रखा है कि एक बिजनेस में ही देख लें, बड़ों का अदब भी रखना है जिसका हुक्म है हमें, ठीक है ना, कि आपके वालिद मोहतरम है, आपके दादा हुजूर भी इसी बिजनेस से वाबस्ता है, एक घर है, एक ही घर में डिस्कशंस हो रही हैं सारी। इसमें किस तरह से एक नौजवान जो है अपनी बातों को दीनी एतबार से भी बड़े अच्छे असलूब के साथ जो है वो उनके आगे रख सके और अपनी बात को मनवा सके, यानी कि मनवाने से मुराद ये को बजोर शमशीर नहीं, यानी कि अपनी सलाहियतों के बलबूते पर उसको जो है वो कन्विंस कर सके, और इसमें कहाँ तक अदब का जो खासा जो है ना उसको मरूज़ खातिर रखना होगा। देखें, वालिदैन जो है ना, चाहे वालिदैन के दौर की बात हो या आज की जनरेशन की बात हो, आज के दौर की तरक्की की बात हो या जो है ना माजी की बात हो, देखें वालिदैन जो भी फैसला करते हैं ना अपनी औलाद के हक में, चाहे वो वालिद बिजनेस के एतबार से कहें या वालिदा किसी घरेलू बात के एतबार से कहे, वो अपने तजर्बे की रोशनी में कहते हैं और उन्होंने बहुत सारी चीजों को फेस किया होता है, बहुत सारी ठोकरें खाई होती हैं। इस वजह से वो अपनी औलाद के हवाले से फिक्रमंद रहती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि तरक्की की आड़ में या तरक्की को पेश नजर रखते हुए कहीं वो बिजनेस को जो है ना क्या नाम है लॉस ना पहुंचा दें। तो इसकी वजह से जो है ना वालिदैन जो है ना बड़े फिक्रमंद रहते हैं। आज की जनरेशन चूंकि ये एहसास दिलाना चाहती है कि आपका जो दौर था वो अलग था, और चूंकि अब जो है ना हर चीज अपडेट हो चुकी है, अपग्रेड हो चुकी है, तो इस वजह से जो है ना आप हमारे मशवरे को फॉलो कर लें ताकि जो है ना क्या नाम है बआसानी हम बिजनेस को मजीद आगे बढ़ा सकें। लेकिन मसला ये होता है
کہ جو چیز بظاہر سونے کی نظر آتی ہے وہ ہوتی نہیں ہے، کیونکہ والدین یا والد صاحب بالخصوص انہوں نے اپنے بالوں کو دھوپ میں کھڑے رہ کے جو ہے نا سفید نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. دیکھیں ان کے دور کی بات اس اعتبار سے الگ ہے یا آپ کے دور کی بات اس اعتبار سے الگ ہے کہ چونکہ وہ 2000 یعنی 1900 کچھ کی بات ہوگی، آپ 2023 میں کھڑے، ٹھیک ہے میں جو نا ایئر ڈیفرنس سمجھتا ہوں، لیکن آپ یہ سمجھیں کہ شکلیں الگ ہو سکتی ہیں لیکن گھوم پھر کر اصول تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں. بالکل صحیح، کاروباری اصول، ہاں بنیادی اصول بنیادی ایک ہی اصول ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے اپ گریڈ آتی ہے تو آپ والی بات کہ آپ پروف کر کے مثبت انداز سے بتائیں، پھر بھی نہ مانے تو آپ ادب سے اپنا سر جھکا دیں. یہ نہ ہو کہ آپ کہیں کہ ابو آپ سمجھتے ہی نہیں، آپ پرانی باتیں کرتے ہیں، آپ تو جو ہے نا یعنی ادب کو ملحوظ رکھنا اہم ہے، ضروری ہے. دین بھی کہتا ہے اور کاروبار بھی کہتا ہے کہ ہم جس سے بزنس کر رہے ہوتے ہیں نا یا جو ہمارا پارٹنر ہوتا ہے، پارٹنر بھی برا نہ مان جائے اگر اس کی سوچ بیکورڈ جیسی ہے یا ماضی کی طرح ہے، تو آپ اس کو اس اعتبار سے بھی ناراض نہیں کرتے کہ یار میرا چونکہ پارٹنر ہے. اور کسٹمر کو بھی آپ ناراض نہیں کرتے چونکہ اس کی سوچ جیسی بھی ہو، آپ اس لیے اس کو ناراض نہیں کرتے کہ آپ کا کاروبار اس سے منسلک ہے. اسی طرح والد محترم یا ہوں یا والدہ ہوں، ان دونوں کو آپ اس اعتبار سے بھی ناراض نہیں کرتے. دین تو منع ہی کرتا ہے کہ قرآن تو فرماتا ہے اف بھی نہ کہو. ساتھ ہی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے موجودہ کاروبار میں جدت آ جائے تو آپ والدین کی بات مانیں، اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ والد صاحب جو ہے نا کچھ بات کر رہے ہیں اور موجودہ کاروبار میں اس چیز کی اہمیت اور ضرورت ہے تو آپ پروف کریں مثبت انداز سے، اس میں بھی ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے، تو انشاءاللہ ادب بھی برقرار رہے گا، آپ کے بزنس میں بھی ترقی ہو جائے گی. اس میں ایک چیز میں آپ کی بات سے ضرور اختلاف میں نہیں کہوں گا جی کہ آپ نے ساری باتیں بڑوں کے فیور کی ہیں. یہاں نوجوان تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں. کیوں کہ جو میں نے کہا نا جو ٹریڈیشنل اور ڈیجیٹل گیپ جو آیا ہے، جو ٹیکنالوجی کا جو گیپ ہے نا، اس میں سم ٹائم انتہائی مشکل کے بعد، جیسے ہماری کمیونٹی میں خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ بچے آئیں کہ نہیں خبر. جی مطلب ٹھیک ہے بچہ تجربے کی جو آپ نے بات کی وہ اپنی جگہ ہے. کیا آپ والدین کو بھی کوئی ایسا پیغام دینا چاہیں گے کہ نو ڈاؤٹ کہ نوجوانوں کے آج کا نوجوان جو ہے، بلکہ آج کا بچہ جو ہے وہ گیجٹ ساتھ میں لے کے کھیل رہا ہے، تو شاید اس کی نالج کئی مقامات پر ہم سے زیادہ ہو سکتی ہے. بالکل. تو اگر اس کا کنونس کرنا آپ کو تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید اس میں کچھ ہو، تو تھوڑا سا اس کو موٹیویٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ اس کو اس انداز سے آگے بڑھانا چاہیے، تھپکی دے کے کہ تم کرو، ہم تمہاری تم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تھوڑا سا جو کہ ایک کلیش کا باعث بنتا ہے، وہ میں نے دیکھا ہے کئی مقامات پر. اس کو کیسے ایلیبریٹ کریں؟ دیکھیں یہ تو ہے بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل درست ہے، اور میں اسی بات پہ ہی آنے لگا تھا کہ دیکھیں والدین نے چونکہ سارے بزنس، والد محترم بالخصوص والد نے، ابو نے، باپ نے اپنے بزنس کو کھڑا اس لیے کیا یا اس کو مزید پاورفل اس لیے بنایا کہ وہ اب اولاد میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اب جب اولاد میں ڈسٹریبیوٹ ہوگا اور آپ نے اولاد کو پڑھا لکھا کر جو ہے نا اس قابل بنا دیا کہ وہ اب اس بزنس کو ٹیکنیکل اور دور کے حساب سے آگے لے جائیں، بالکل. تو اب آپ کو چاہیے کہ جب بزنس سنبھالنا ہی انہوں نے ہے تو آپ ان کی تھپکی بھی کریں اور ان کو موٹیویٹ اس انداز سے کریں کہ ہر چیز میں پھر ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، پیار محبت سے ان کو یوں سمجھیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے سارا بزنس ان کے حوالے کر ہی دیا ہے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ کرنا یا پھر جو ہے نا اپنے حساب سے چلنا یہ بھی غیر مناسب ہے. ہاں ٹھیک ہے، بچے کو بھی چاہیے کہ وہ آپ کے ادب میں کوئی کمی نہ چھوڑے، لیکن آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جو ہے نا پیار محبت کے ساتھ ان کی اس بات کو سمجھیں کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے، کس لیول تک اپنے بزنس کو لے جانا چاہ رہا ہے. چونکہ وہ نوجوان خون ہے، وہ کس لیول پر لے جانا چاہ رہا ہے، اس نے جو پڑھائی کی یا اپنے تجربات کی روشنی میں جو وہ کرنا چاہ رہا ہے اس کو کھلا میدان تو دیں. دیکھیں آپ نے ماضی میں بھی اپنے طور پر بھی یا اپنی وجہ سے بھی بزنس میں لاس کیا ہے نا، تو یہاں بھی تھوڑی بہت اگر آپ قربانی دے دیں تو دیکھیں تو اسے ریزلٹ کیا آتا ہے، ایک بار تو آزمائیں. کیا خوبصورت بات کہ ہمیں تھوڑا سا اسپیس دینا ہوگا ہمارے ینگسٹرز کو کہ وہ اپنے تجربات، جو نئے دور کے تجربات ہیں، اس کو تھوڑا سا امپلیمنٹ کر سکیں. بے شک واچ ڈاگ بننا چاہیے، ان پہ نگاہ رکھنی ضرور چاہیے، کیونکہ آپ کے تجربے کی روشنی یا سینئرز کے تجربے کی روشنی کا کوئی نعم البدل نہیں ہو سکتا. ایک اہم ترین سوال رہ گیا آغاز میں نعمان
کہ ایک کاروبار کو کھڑا کرنا اور پھر اس کو مینٹین کرنا. میرا خیال ہے آپ اس کو مینٹین کرنے والے لوگوں میں یا اسے اور آگے بڑھانے والے لوگوں میں سے ہیں, ٹھیک ہے نا. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج اگر آپ کو کوئی نیا کاروبار شروع کرنے کے لیے کہا جائے کسی نئی فیلڈ کے اندر, جیسے آپ کے دادا حضور نے کیا, پھر آپ کے ابو نے اس کو اور آگے بڑھایا اور اب آپ اس کو ماشاءاللہ آپ اس میں بھی آپ بھی اس میں اب ان کو مددگار ثابت ہو گئے, تو کیسے دیکھتے ہیں کہ اسٹارٹ اپس اور دین پھر اس کو مینٹین کرنا, ان دونوں میں کیا فرق ہے یا اس دونوں میں سے مشکل کام کون سا ہے, اگر میں نعمان کی نگاہ سے دیکھنا چاہوں تو؟ یہ اسٹارٹ اپس جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. نام کمانا مشکل, نام کمانا جو ہے نا, اس کو نام, میں تو ٹیکنیکلی میں تو وہ بندہ ہوں جو کیش آؤٹ کر رہا ہوں والدین کے نام کا, جو انہوں نے اپنی محنت کی ہے اور انہوں نے جو اپنا ٹائم لگایا, اپنا وقت گزارا ہے, اور انہوں نے جتنے ہرڈلز گزارے وہ ہم نے آج تک نہیں گزارے. ہم دیکھا جائے تو ہم نے اتنے ہرڈلز نہیں گزارے جنہوں نے انہوں نے گزار کے نام بنا کے ہمیں دے دیا ہے. اب ہمیں جو ہے ان کی عزت رکھنی ہے. کیا بات ہے, آج ہم ان کی عزت رکھیں گے تو ہمارے بچے بھی آگے رکھیں گے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے کہ دیکھیں کہ اسٹارٹ اپس جو ہے نا, کسی بھی چیز کا آغاز کرنا نا اور زیرو سے اسٹارٹ کرنا, یہ زیادہ مشکل ترین کام ہوتا ہے. اس میں کوئی دنیا کی طاقت اس کو اس بات کو کم از کم جھٹلا نہیں سکتی. ہاں, اسے مینٹین کرنا بھی ایک فن ہے, اور اس کو اگر بہتر انداز میں اور ایک اچھے ماحول کے اعتبار سے مینٹین کر کے رکھا جائے اور پھر اس کو آگے اور آگے بڑھایا جائے تو یہ تو کیا ہی بات ہو جائے گی. بڑی خوبصورت باتیں آج علامہ صاحب نے فرمائی ہیں, نعمان سے بھی ہو رہی ہیں, لیکن یقینی طور پر وقفہ بہت ضروری ہے. ہمارے اس وقفے میں خاص طور پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے وہ تمام اسپانسرز جو ہمارے ساتھ اس پوری ٹرانسمیشن میں شامل حال ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کریں, اور ان کا شکریہ ادا کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو وقفے میں ان کی تمام جو ایڈورٹائزمنٹس جو ہے نا اس کو آپ کے سامنے رکھیں. تو تھینک یو ویری مچ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کچھ ہی دیر میں وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. برکات رمضان کریم کی یہ محفل اسی طریقے سے جاری رہے گی. کراچی کی سب سے بڑی اور ڈیولپڈ سوسائٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی شہرک جنا ایونیو مین انٹرنس سے بمشکل 1 منٹ کے فاصلے پر ایک ماڈرن فائنینشل سینٹر کاسموس بزنس ٹاور, گراؤنڈ پلس 15 فلورز پر مشتمل ایک سٹائلش گلاس آرکیٹیکچر, گلاس وال سے بحریہ ٹاؤن کی دلکش ویوز کاسموس بزنس ٹاور کے آفس کو اور بھی اٹریکٹیو بناتے ہیں. کاسموس بزنس ٹاور میں انویسٹمنٹ یا دیگر تفصیلات کے لیے رابطہ کریں. کاسموس ریئلٹر. آپ کی زکوٰۃ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے ہے امید زندگی. آئیں اس ماہ رمضان میں بڑھ چڑھ کر اپنی زکوٰۃ ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ کو دیں. مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ اور دیے گئے نمبر پر رابطہ کیجیے. جزاک اللہ خیر.
ایک بار پھر خوش آمدید. برکات رمضان کری کی اس محفل میں بات ہو رہی تھی ہماری تجارت کے حوالے سے, اور تجارت کے بارے میں خاص طور پہ بزرگوں اور نوجوانوں کا جب امتزاج ہوتا ہے کسی کاروبار میں تو اس میں دین ہمیں کیا فرماتا ہے, اس پہ علامہ صاحب نے روشنی ڈالی. بات ایک بار پھر میں نعمان سے آغاز کروں. نعمان, آپ کا رائس ایکسپورٹ کا بزنس ہے اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ المدینہ انٹرنیشنل اپنا ایک مقام رکھتا ہے. مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ میں اگر اپنی ایک لیمن کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ میں ایک عام گھر کے لیے چاول خریدنے جاتا ہوں, مجھے آج سے کوئی 4-5-6 ماہ پہلے یا 8 ماہ پہلے جو ہے جو چاول 150 روپے کلو ملتا تھا, 150 روپے کے جی, وہ آج 200 سے زیادہ 250 تک بھی پہنچ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ جو فلیکچویشن ہوتی ہے چاول میں ایز اے ٹریڈر یا مین ٹریڈر یا ہول سیل ٹریڈر یا میں سمجھوں گا مینوفیکچرنگ کی طور پہ آپ لوگ ہوتے ہیں, کس طرح سے اس کو, یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ لوگ, اس پوری کنڈیشنز کو کیسے دیکھتے ہیں, تھوڑا سا سمجھائیے گا تاکہ ہمارے گھر میں بیٹھے ناظرین جو ہے نا وہ بھی سمجھ سکیں چاول کیوں مہنگا ہو گیا ہے. دیکھیں, ایک تو بڑا فیکٹر یہ تھا کہ جو فلڈ آیا تھا, سب سے پہلے تو فلڈ تھا ہمارا, اور فلڈ جب آیا تھا تو کافی ریومرز تھے اس وقت, ریومرز بہت تھے, نقصان کم تھا نا, افواہیں زیادہ تھیں. ہاں, مطلب وہی نا, ابھی جو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کریں جدت کی دور ہے, اس میں نقصان بھی بہت ہے اور فائدے بھی بہت ہیں. سمجھ رہا ہوں. یہ امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ ہے کہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہی ہے کہ اس میں ریومرز بہت ہے جس کی وجہ سے ہمیں کافی نقصان ہوا. لوگوں نے کافی انویسٹ کیا, بولا بڑھ جائے گا, اور کافی لوگوں نے پھر اس دوران جو ہے لاسٹ رمضان میں ہمارا پولیٹک انسٹیبلٹی بھی آئی تھی. انسٹیبلٹی ہو گئی. ٹھیک ہے. جب سیلاب آیا اس کے رائٹ اوے ہمارے پاس پولیٹک انسٹیبلٹی, رمضان آج دیکھیں تو پورا ایک سال ہو گیا ان سب سینیریوز کو. سال کے اندر بہت بڑا چینج آیا ہے ہمارے ملک کے اندر. تو یہ پھر ڈالر کے چینجز, پھر اس کے اندر ڈالر کے چینجز کے بعد تو ڈالر جو ہے سب کے موبائل میں اپڈیٹ ہے, سب کو پتا ہے ڈالر کے اس پہ چلنا ہے, چاول بھی ایکسپورٹ ہونا ہے. ہمارا اسٹیبل فوڈ جو ہے نا, صرف ہم شہر میں چاول کھاتے ہیں, ورنہ اگر آپ گاؤں جائیں گے تو چاول کی ضرورت نہیں ہے. وہاں تو سب سے زیادہ گندم کی ضرورت ہے. ہمارا چاول اتنا ہے کہ ہم ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور آرام سے کھا بھی سکتے, آرام سے کھا سکتے ہیں اس کو. تو جو ریٹ جب بڑھا ہے نا تو لوگوں نے اسٹاک کرنا شروع کیا, اسٹاک کر کے یہاں سے ایکسپورٹ بھی ہوا. کافی چیزیں ایسی ایکسپورٹ ہوئی کہ جو کیا بولتے ہیں یہاں رہنی چاہیے تھی, یہاں نہیں ہونی چاہیے تھی ویسے. لیکن یہ کہ کافی چیزیں کم ہوا ہے اس بار, ایکسپورٹ ہمارا کم ہوا ہے لیکن اسٹاکنگ زیادہ ہوئی ہے. اچھا سمجھ رہا ہوں. ابھی لوگوں کو پتا نہیں ہے کہ جو فصل کے لیے پانی جو سیلاب آیا ہے نیکسٹ ایئر ہمارے لیے کتنا بمپر ہے, وہ ہمارے لیے کہ کتنی بمپر کراپ آئے گی. اور ہوپ فلی اللہ کرے کچھ ہو جائے کہ کم ہو جائے ریٹ. پچھلے سال کا ہمارا جو خمیازہ ہے وہ اس سال میں پورا ہو جائے گا. اور اس بار بھی ہمارے پاس چاول ہے, ایسا نہیں ہے چاول نہیں ہے الحمدللہ. میرا یہ سوال یہ تھا کہ ہمارا زرعی ملک ہے نا, پاکستان زرعی ملک ہے, اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں کہ پاکستان زراعت پیشہ ممالک میں سے ایک ملک ہے. لیکن یہاں پہ بھی ہماری کراپس یا جو ہمارے اپنے پاس کراپس ہو رہی ہیں ان کی پرائسز جو ہے وہ اس تیزی سے اور ہوش ربا انداز میں بڑھتی ہیں. 100-200 روپے بڑھنا تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی نا. دیکھیں نا, میں ایک سال میں 100 روپے کا بڑھ جانا کسی بھی ایک پروڈکٹ پر, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہمیں تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی. ورس کنڈیشن میں وہ ہے یہ. اچھا, گندم کا آپ نے مجھے بتایا, یہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ کیا ہوتا ہے کہ انویسٹمنٹ جو ہے وہ گندم کے بجائے چاول میں زیادہ ہو گئی, اور جس کی وجہ سے یقینی طور پر جب ایک بندہ کسی بھی کام میں انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا ریوارڈ بھی ملنا چاہیے اسے. تو یہ کیا وجوہات ہوئی گندم اور چاول کا تھوڑا سا جو کمبینیشن انویسٹرز ہوتے ہیں, اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بزنس مین ہوتا ہے, ایک انویسٹر ہوتا ہے, ایک مینوفیکچرر ہوتا ہے. تو جو انویسٹر ہوتا ہے, جو انویسٹرز کے اندر ہوتا ہے, وہ انویسٹر جو ہے نا کام کرتا ہے کہ خرید کے اسٹاک کرتا ہے, جب نیا سیزن آتا ہے تو وہ بیچتا ہے, دوسری چیز لیتا ہے. تو گندم چیزیں ہوتی ہیں اس میں یہ انویسٹرز جو ہے نارملی انویسٹ کرتے ہیں. بہت چیز ہوتی ہے اس میں. تو جیسے ہم فصلوں میں دیکھا جائے تو گندم ہو گیا ہمارا, چاول ہو گیا اور چینی ہو گیا. 3 چیزیں مین ہیں, سال میں باری باری آتی رہتی ہیں. ہاں, اور وہ کبھی گندم رک جاتا ہے, کچھ ہو جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے, فصل کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انویسٹر جو ہے ایک ہی چیز میں گھوم ہی رہا ہوتا ہے. سمجھ رہا ہوں. تو پھر اس کے اندر جو ہے نا کافی اسٹاکنگ اور کافی چیزیں چینجز ہو جاتی ہیں, اور اس میں پرائسز کے بڑھنے کے چانسز. ہاں, پرائسز کے بڑھنے. چاول ایکسپورٹ, پاکستان بگیسٹ ایکسپورٹر میں سے ایک رہا ہے, میرے خیال سے ابھی بھی ہوگا, اس وقت بھی ہوگا. تو دنیا میں سب سے زیادہ چاول جو ہے وہ کون سا ملک پیدا کرتا ہے اور کون سا ملک ایکسپورٹ کرتا ہے؟ کوئی ایسی بھی تھوڑی سی معلومات اگر ہمارے ناظرین کو مل جائے. ہمارا ملک جو ہے میرے خیال سے ٹاپ 10 میں آتا ہے.
اور نمبر 1 ایکسپورٹر جو ہے رائس کا چائنا ہے, حالانکہ خود اپنا بناتا بھی ہے, کھاتا بھی ہے, امپورٹ بھی کرتا ہے, ایکسپورٹ بھی کرتا ہے. اچھا, امپورٹ بھی کرتا ہے, یہ میرے لیے بڑی نئی بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ چائنا امپورٹ بھی کرتا ہے, مینس کہ وہ پاکستان جیسے ممالک سے پہلے خریدتا ہے, پھر اس کو اپنے نام سے پیک کر کے دنیا میں بیچتا ہے. ایسے ہی کرتا ہے. ہمارے پڑوسی ممالک بھارت ہے, بنگلہ دیش ہے, کیا یہاں بھی چاول کی بنگلہ دیش میں اس بار بنگلہ دیش میں بہت کم کراپ ہوتی ہے, وہ اپنے کھانے کے حساب سے رکھتے ہیں. ایکسپورٹ ہوتا ہے کبھی کبھار سرپلس جب آتا ہے, جب سرپلس ہوتا ہے, سرپلس وہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے, لیکن انڈیا کافی ایکسپورٹ کر رہا ہے. اس بار ہمیں انڈیا نے کافی لائک ڈفرنس دیا ہے, $300 کا فرق ہے انڈیا اور پاکستانی پرائس کے اندر, بہت بڑا فرق ہے ہمارا. یہ بہت بڑا فرق کہلاتا ہے, بہت بڑا فرق کہلاتا ہے. لیکن ہمارے پاکستان کا الحمدللہ چاول کی اتنی رسپیکٹ ہے کہ اگر مہنگا بھی دیتے ہیں نا تو لوگ لیتے ہیں. اچھا, مطلب کوالٹی کے حساب سے جو ہمارے پاس الحمدللہ پانی اور جو ہماری فصل ہے, حالانکہ پانی وہیں سے رہا ہوتا ہے ہمارے پاس, لیکن الحمدللہ میں برکت ہے, اس سے کہتے ہیں میرا برکت ہے الحمدللہ. کسٹمرز ہمارے ہیں تو وہ شوق ہے چاول کو, لیکن تھوڑا سا مہنگا لے کے لیکن لیتے ہیں. پاکستانی کبھی کبھی لیتے ہیں, انڈیا بھی لیتے ہیں, لیکن یہ کہ پاکستان کے کسٹمرز ان کے ہیں, یعنی کہ اس کا ایک الگ ہی مزہ ہے, الگ مزہ ہے. ہاں ناظرین, سنا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے کہ ایک ہی پانی ایک ہی جھرنے سے آتا ہوا پاکستان سے گزرتا ہے, لیکن یہاں کی کراپ, یہاں کی فصل اور یہاں کی پروڈکٹ جو ہے وہ کچھ الگ ہی ہوتی ہے. اور بس یہ کرم ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کا جتنا چاہے شکر ادا کریں اور اس ملک کا شکر ادا کریں جس میں اور آپ ایگزسٹ کر رہے ہیں اور آزاد سانسیں حاصل کر رہے ہیں بنا بغیر کسی پیسے کے. پاکستان تو وہ ملک ہے وہ آپ سے کچھ مانگتا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, بلکہ ہم جب چاہیں پاکستان سے اپنا حصہ مانگنے کی کوشش کرتے ہیں. پاکستان نے تو ہم سے کچھ نہیں مانگا. آخری سوال اس سینیریو کا کہ پاکستان کی ایکسپورٹ زیادہ تر کن ممالک میں, کہاں پہ پاکستان کا چاول زیادہ کھایا جاتا ہے یا وہاں اس کی زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, کون سے ممالک؟ گلف کنٹریز میں کافی ہوتا ہے, گلف کنٹریز میں بہت ڈیمانڈ ہوتی ہے چاول کی, کیونکہ وہاں تو آئٹمز ہی. ویسٹ اور امریکہ میں بھی پاکستان کا چاول جاتا ہے یا امریکہ میں بھی جاتا ہے, لیکن اتنی ہائی کوانٹٹی میں نہیں جاتا, لیکن ہاں گلف میں جاتا ہے. گلف میں باسمتی زیادہ جاتا ہے پنجاب کا, اور جو سب سے زیادہ افریقہ میں جاتا ہے, افریقہ میں بہت جاتا ہے. اچھا, افریقہ میں بہت کھایا جاتا ہے. ہاں, ایلیچے والی آئٹمز جو ہوتی ہیں وہ سب چیزیں جو ہے وہ وہاں جاتی ہیں, کافی کھایا جاتا ہے. اچھا علامہ صاحب, باتوں سے بات نکلی ہے ناشکری, کتنے ناشکرے ہیں ہم. اللہ تعالیٰ نے وہ ملک ہمیں عطا کیا, رمضان المبارک میں ہی جو اللہ پاک نے یہ اس ملک کی چابیاں ہمیں عنایت کی ہیں کہ جاؤ اپنے ملک میں آزاد سانسیں لو. ہم کتنے ناشکرے ہیں کہ کتنی خوبصورت بات کی نعمان نے کہ یہ برکت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ ایک ہی پانی جو بھارت سے چلتا ہوا آتا ہے, پاکستان سے گزرتا ہے, تو پاکستان کی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی نعمتیں ڈال دی ہیں, کوئی ایسی نمکیات ڈال دی ہیں, کوئی ایسی معدنیات ڈال دی ہیں کہ یہاں کی چاول اور وہاں کے چاول میں فرق ہے, اور لوگ جو وہاں کا لیتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں پاکستان کا چاول بھی چاہیے. تو یہ جو نعمتیں ہیں, یہ جو ہماری ناشکری ہے رمضان مبارک ہے, میں چاہوں گا شکر اور ناشکری پر کچھ تھوڑی سی ایسی بات کر دیں کہ جو ہے نا ہمارے قلوب میں کچھ تھوڑی سی ایسی نرمی آ جائے کہ ہم اپنے ملک کی قدر کرنا سیکھیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یعنی آپ کی اس بات کا اگر شارٹ اور بہت زیادہ وزنی جواب دیا جائے کہ جس سے سننے والا اگر اپنی عقل میں اس بات کو سنبھالے اور اپنی آنکھیں کھول لے تو انشاءاللہ دل کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی اور زبان شکر ادا کرنے لگ جائے گی. قرآن نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اگر اس پر توجہ دے دیں نا, سبحان اللہ, یا اللہ چاول, یا اللہ فلاں, اللہ اتنی نعمت, اور پھر بھی زبان یعنی دانت نعمتیں کھا کے ٹوٹ گئے, لیکن زبان جو ہے وہ شکر ادا کرنے پر اب تک راضی نہیں ہے, تلی نہیں ہے. اسی طرح قرآن نے فرمایا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کر کے تو دیکھو, تم میرا شکر ادا کرو تو صحیح, پھر تمہاری نعمتیں بڑھانا میرے ذمہ کرم پر ہے. یعنی اگر بندہ شکر ادا کر لے نا, گویا کہ آج کی اس نشست میں میمن ٹی وی کے ریفرنس سے یہ وظیفہ گویا کہ میں بتا رہا ہوں کہ آپ ہر نعمت کے ملنے پر نہیں, آپ کا روزانہ کا معمول ہو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا کروڑا احسان ہے, اربوں شکر ہے. ان الفاظوں کو اپنی تسبیح بنا لیں. آپ کی نعمتیں پلس نہ ہونا تو جو ہے نا ہمارے جو ہے نا الطاف بھائی یا مجھ سے ہم رابطہ کریں, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یعنی رب تعالی بندے سے وعدہ فرما لے اور
اور وہ وعدہ پورا نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا. بندہ جھوٹ بول سکتا ہے, بندے سے بتقاضۂ بشر وعدے میں جو ہے نا خلاف, وعدے کے خلاف جا سکتا ہے, لیکن اللہ کا وعدہ اٹل ہے, سچ. اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس نے فرما دیا. اب بندہ شکر ادا کرے. ہر چیز میں کیڑے نکالنا, ہر چیز میں ناشکری کرنا, ہر چیز میں یہ کرنا, پھر بعض لوگوں کی ابھی عادت بن چکی ہے. پاکستان کے حالات دیکھ کر یا میڈیا نے بہت زیادہ بڑاؤ چڑھاؤ کر کے جو بتائے نا حالات, اب یار پاکستان میں رکھا گیا ہے, یار پاکستان تو نہیں, پاکستان تو یہ پاکستان. ارے اللہ کا شکر ادا کرو کہ غلامی والی زندگی نہیں گزار رہے. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاک وطن جیسی نعمت عطا فرمائی ہے, تو اللہ کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلانا ہے, بندے نے جتنی کوشش کرنی ہے, جو اس کو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے اس کے مطابق وہ کوشش تو کرے گا, لیکن نتیجہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. وہ چاہے گا تو فصل اگے گی, وہ چاہے گا تو فصل تو اگے گی, اس میں ذائقہ, اس میں برکت ختم ہو جائے گی. تو سارے معاملات اللہ کے ذمہ کرم پر ہے. آپ اللہ کا شکر ادا کریں, پاکستان کی ہر جگہ اچھے انداز سے اس کو پریزنٹ کریں. جہاں بھی پاکستان کی بات آئے, کوئی بھی منفی بات کرے تو آپ یہ نہ کہیں کہ یار ہاں بھائی بہت سارے ارے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں کیا نہیں ہے. اب ہمارے کچھ حکمران یا کچھ ایسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے پاس وہ چیزیں نہیں آ پاتی, تو اس میں پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. بالکل, بس اللہ کا آپ شکر ادا کریں. انشاءاللہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا کرم ہوگا. آپ اپنے ذمہ لے لیں کہ میں نے شکر ادا کرنا ہے. دنیا کیا کر رہی ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے, دنیا کے پاس کیا ورڈز ہیں, کیا وہ الفاظ یوز کر رہے ہیں, یا وہ کس سمت جا رہے ہیں, اس کو چھوڑ دیں. اللہ نے آپ کو فرمایا کہ لا ان شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو میں تمہیں دوں گا. خلاص. اب کوئی سا بھی فلسفر, کوئی سا بھی موٹیویشنل اسپیکر, یا کوئی سا بھی بڑا سیاست دان ہو یا سائنسدان ہو, یا کوئی بھی پڑھے لکھے لوگوں میں سے کوئی بندہ ہو, وہ آپ کو جو بھی بات کہے, آپ کو ساری باتوں پر پردہ ڈال کر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. ان کی منفی باتیں ہو رہی ہیں, جو وہ نیگیٹو باتیں کریں اس پر آپ پردہ ڈالیں, پس پشت ڈالیں, اور آپ اللہ کا شکر ادا کریں. آپ علم میں اضافہ چاہتے ہیں, یہاں تک کہ جس چیز میں آپ اضافت کے خواہش مند ہیں, آپ شکر ادا کریں. 100% آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. کیا بات ہے, کیا خوبصورت باتوں پہ اللہ نے اپنی بات کا اختتام کیا ہے. ایک شکر ادا کرنا ہے, ہمیں صرف اپنا شکر ادا کرنا ہے اور اپنا حق ادا کرنا ہے. ہمیں اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. یہ ملک یہ وطن عزیز ہم سے جو بھی قربانیاں یا ذمہ داریاں مانگتا ہے, ہم وہ تو پورا کریں. ہم صرف اپنا حق لینے کی یا اسے برا بھلا کہنے کی بات ہمیشہ سے کرتے ہیں. آخری سوال, ایک سوال میرے ذہن میں تھا اور میں لکھنا بھولا کہ نعمان, کیا ایسا بھی ہوتا ہے, کیا ایسی کالی بھیڑیں بھی ہوتی ہیں؟ کیونکہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاول کو, ہماری پروڈکٹ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں بخشی ہیں, اتنا نام بخشا ہے کہ لوگ دنیا کا چاول لیں, لیکن پاکستان کا چاول بھی ان کے ٹیبل پر ہونا یا ان کے کسٹمرز کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم کے یہاں پہ دکھایا کچھ گیا, پھر جب بھیجا گیا تو وہاں پہ ایسے پاکستان سے بدقسمتی ہے کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستان سے, مجھے نہیں پتا کہ آپ کی گروسری فیلڈ میں یا کموڈیٹی فیلڈ میں ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن گارمنٹس میں کچھ ایسی چیزیں ہمیں سننے میں آئیں. کیا ایسا کبھی ہوا ہے کہ کنٹینر گیا اور وہاں پہ وہ جو دکھایا گیا تھا وہ نہیں تھا اور پھر واپس ہوا, یا کچھ کلیشز ہوئے؟ کیا اس قسم کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس قسم کی؟ مطلب کافی لوگ ہیں, دنیا ہے اس کے اندر, کافی لوگ ہیں. پاکستان میں بھی ہوتا ہے, میں بولوں گا کہ چائنا میں بھی ہوتا ہے, انڈیا میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ پہ ہوتا ہے. ہر قسم کے سپلائرز ہیں یہاں پر, لیکن پاکستان میں بھی ہوتا ہے. یہ بہت ہوتا ہے پاکستان میں. مطلب یہ کامن سی چیز ہے, مس کمٹمنٹ ایک جو ہے کامن ہے, مس ڈکلیریشن یا مس کمٹمنٹ جو ہے آپ کی بتایا کچھ گیا. اور ہاں کافی لوگ کرتے ہیں. اب اس میں سارا جو ہے نا ایک جو ہے نیت پہ ہے, عمل کا سارا دار و مدار جو ہے نیت کہ نفع ہو یا نقصان ہو, اپنے نام کی لاج رکھنی ہے. جیسے آپ نے یقینی طور پر المدینہ انٹرنیشنل کو ایک نام دیا ہوا ہے, اور یہ AMI ایکسپورٹ جو ہے اس کا اپنا مقام بنا ہے. اس مقام کو قائم رکھنا ہے تو آپ کو ان چیزوں سے دور رہنا پڑتا ہے. نفع نقصان کو یقینی طور پر ہر شخص نفع کے لیے کام کرتا ہے. ابھی جیسے فلکچویشن آئی ہے ہمارے ملک کے اندر, اس فلکچویشن کے اندر کافی چیزیں ہوئی ہیں. بالکل فلکچویشن آئی ہے, لوگوں نے بولا کیا ایکسپورٹ کر کے فائدہ کریں گے, یہاں لوکلی بیچ دیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. لوگوں نے کتنے کنسائنمنٹ دیے بھی نہیں ہے. لوکل میں زیادہ پروفٹ تھا, ان کو بولو وہاں بھیجو, 3 مہینے بعد پیسے آئیں گے یا مہینے بعد آئیں گے, کیش میں. صحیح بات ہے, اس سے زیادہ یہی لوکل مل جاتا ہے. تو اس میں بھی کافی چیزیں ہوئی ہیں. مطلب ایک
हाई वॉल्यूम फ्लक्चुएशन होता है ना, तो सिर्फ पाकिस्तान या दुनिया में हर जगह ऐसा होता है, जहाँ सर्कल फास्ट चल रहा होता है बंदे को रन करना पड़ता है उसके साथ, बिल्कुल। तो मिसकम्युनिकेट कर रहा होता है बंदा, वो ही नहीं सोचता कि यार क्या होगा, वो अपना देख रहा होता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। बिल्कुल ऐसा होता है। कारोबार में ये बड़ा मुश्किल काम है, अपने आप को जब्त करना और अपनी साख को बरकरार रखने के लिए कुछ चीजों की कुर्बानी देना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं उस पे कि कुछ कस्टमर्स बोलते हैं कि ऐसा 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 चाहिए लेकिन रेट ये चाहिए, तो उसको समझा के थका देते हैं, लेकिन वो जो है ना फिर भी उसी माइंड पे होता है, अच्छा चलो सही कर दो, कस्टमर ऐसी बात करता है, जब भेजते हैं तो वो बोलता है आपने ऐसा किया, ऐसा कहा था, ये लेकिन आपने दोनों तरफ से उसको ये पता है कि यार दूसरा बंदा $50 महंगा दे रहा है, इससे अच्छा माल देगा, लेकिन उसको $50 सस्ता में चाहिए, उसको ये नहीं पता कि वो $50 सस्ते में ले रहा है तो ये चीज ले रहा है, वो महंगे सस्ते में जो है ना डिफरेंस नहीं निकालता कस्टमर्स। मैं समझ कस्टमर्स की साइकिल समटाइम्स सिर्फ एक्सपोर्टर्स के नहीं, वो जो इंपोर्ट करने वाला है उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी मिसकम्युनिकेशन होती है, वो समझ कुछ रहा होता है या बात जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा होता है। आखिरी सवाल मैं चाहूंगा आखिरी मिनट में इसको सम अप करें कि अब जिस अंदाज में हमारी कमोडिटी की और ग्रोसरी की मार्केट है और एक्सपोर्ट या मैं लोकल मार्केट की बात करूं, आप समझते हैं कि नौजवानों के लिए इसमें कुछ पोटेंशियल है अभी भी, और वो आकर इसमें अगर सरमायाकारी करें या इसमें कुछ नॉलेज हासिल करने की कोशिश करें तो आगे आने वाले दिनों में यकीन, क्योंकि पाकिस्तान ज़रे मुल्क है, हम अभी अपनी जमीन से वो प्रोडक्ट उतनी ले ही नहीं पाए जो चाइना ले रहा है। जिस खित्ता जमीन से चाइना 3 गुना या 2 गुना ले रहा है, हम उससे अभी तक पूरी उस जमीन की अब तक पूरी जो है ना वो फसल हासिल नहीं कर पा रहे। तो पोटेंशियल तो बहुत है। आप समझते हैं कि नौजवानों के लिए अभी भी इस काम के अंदर, इस कम्युनिटी में बड़ा ही पोटेंशियल है? पोटेंशियल है, लोग मेहनत करें, लोग अपनी जिद्दत लाएं तो बहुत पोटेंशियल है। बहुत चीजें हैं जो पाकिस्तान में कमी है, बहुत चीजें, बहुत हमें तो बहुत तब्दीली की बहुत जरूरत है फिलहाल। और नई जनरेशन अगर काम करे और काम करना चाहती है, लेकिन वो थोड़ा सा बैकवर्ड चले जाते हैं, जैसे इन्होंने बताया, मीडिया में बताया जाता है कि वही बंदा, और ऑलमोस्ट बंदा जो है नाशुक्री तो कर रहा होता है, लेकिन वो मीडिया को देख के और पीछे चला जाता है, बोलता है यार क्या करेंगे इस मुल्क के अंदर। समझ रहा हूँ, काफी लोग ऐसे वर्ड्स होते हैं जो लेकिन बंदा आगे जा सकता है, डिमोरलाइज कर देते हैं। हाँ, डिमोरलाइज हो जाता है, लेकिन ये कि हर चीज में स्कोप बहुत है, काफी चीजों में स्कोप। नाज़रीन, बहुत स्कोप है, नौमान कह रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड से वाबस्ता है, 5 साल से ज़्यादा अरसे से वो इस फील्ड को देख रहे हैं। और अगर इसी फील्ड में नौमान और आप जैसे कई नौजवान जो इस कमोडिटी या ग्रॉसरी की फील्ड में आना चाहते हैं, और अगर नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए, जिसका मैंने जिक्र किया कि दुनिया में एक ही फसल से, एक ही टुकड़े से, जिसमें 1 एकड़ की बात करूं तो उसमें दुनिया उससे ज़्यादा फसल हासिल कर रही है, 3 गुना 2 गुना फसल, डबल फसल हासिल करती है, और हमारे यहाँ अब तक वो टेक्नोलॉजी किसी अंदाज से साबित नहीं हो पाई। तो बहुत बहुत बड़ा चाम है अभी भी इस फील्ड के अंदर। खाने पीने के अजनास में अल्लाह ताला ने वैसे ही बड़ी बरकत रखी हुई है। तो ये काम सिर्फ आप अपने लिए नहीं करेंगे, हमारे उन लोगों के लिए करेंगे जिनकी दस्तरस से अब चीज़ें निकलती हुई महसूस हो रही हैं। तो आइए इस फील्ड के अंदर अपना तजर्बा लगाइए, दुनिया से इन्वेस्टमेंट लाइए और अल्लाह का नाम लेके शुरू कीजिए। तो इस कारोबार में अल्लाह ताला ने बड़ी बरकतें रखी हुई है। आप प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर दोनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। मुफ्ती साहब आपका हस्ब मामूल हस्ब दस्तूर बहुत कुछ सीखने को मिला आज की इस महफिल में। नौमान आपका बहुत शुक्रिया। बस एक बात और मैं कहना चाहता हूँ यंगस्टर्स के लिए कि अगर वो इस मुल्क के लिए और अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि आईटी में बहुत कोशिश करें। आईटी में वो यहाँ जो टैलेंट है ना हमारे पास, वो बहुत बड़ा टैलेंट है हमारे पास आईटी के लिए। अगर वो आईटी में करके अपने आप को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, 0 से काम है और बंदा जो है कुछ बन के निकलता है। बिल्कुल ऐसा ही है और करना चाहिए। नौमान बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर कि आपने ना सिर्फ ये कि अपनी फील्ड के हवाले से बल्कि मौजूदा दौर में क्या होने जा रहा है, नो डाउट कि आप खुद भी फॉरेन क्वालिफाइड हैं। तो नौमान समझते हैं कि ना सिर्फ ये कि जो कमोडिटी की ट्रेडिशनल फील्ड्स हैं उसके अलावा आईटी भी वो शोबा है जिसमें कि हम जिससे दुनिया कहती है सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में आपका लगता कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आता ही है उसमें आपके पास। तो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ रहने के नौमान, आपकी इन मशवरों का। आज की इस नशिस्त को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह बरकात रमज़ान करीम की अगली महफिल में हाजिर होंगे नए मेहमान और नए मौज़ूआत के साथ। तब तक के लिए अल्ताफ़ यानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।